اور جملہ برادران طریقت، سب تو پہلے بے حد تعریف ذات کبریا وحدہ لا شریک دی، جن دی ذات بے مثل بے مثال ہے، جن دی شان ذوالجلال ہے، جن دا محبوب آمنہ دلال ہے۔ دی بے حد حمد و صلاۃ و بعد بے حد درود بے حد سلام حسنین دے نانے تے، زہرا دے بابے تے، کعبے دے کعبے تے، پڑھو تے سارے صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ و سلام تو بعد دعائے کریم مولا دی بابرکت پاکیزہ اور مقدس تقریب آل نبی اولاد علی جگر گوشہ حضور امام الواصلین پیر طریقت رہبر شریعت منبع رشد و ہدایت حضور قبلہ حضرت علامہ پیر سید علی رضا شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ دی عرس مبارک دی آج پاکیزہ محفل شریف ہے۔ اللہ کریم سونی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور آستانہ عالیہ میرا باشیر دے تمام مشائخ دے صدقے دنیا و آخرت دے سعادتہ نال ساکو مالا مال فرماوے۔ حضرات مکرم سوندے بچے آئے کہ قبلہ علامہ صاحب فرمے دے پہ ہم کہ قبلہ پیر سین دا زیادہ تعلق قرآن دی تلاوت نہ لئی، سونے فرمائنا علی مال قرآن والقرآن ما علی۔ آقا نے فرمایا علی قرآن دے نالے تے قرآن علی دے نالے، جتنا ہی آل رسول ہو سے قرآن ہمیشہ نال رسے۔ آقا نے بھی فرمایا ہے کہ دو چیزاں تورے اندر چھوڑی میں نا، اور دوہے وزنی چیزاں ہیں، دوہے بھاری چیزاں ہیں، اگر مائن خزتم بہی لن تدلو، اگر مضبوطی نہ انہ دوہے کو پکڑے سو تو سونے فرمایا کہیں گمراہ نہ تھی سو۔ اور دو چیزاں کہنے ہیں، ایک کتاب اللہ، دوجی و اطرتی اہل بیتی بھئی میں مصطفیٰ دی اہل بیت، اور نال سونے یہ بھی فرمایا لن یتفرقا، ایک دوہے چیزاں ہے کہ ایک انہوں جدا کہنا تھی سن، دنیا چی کٹھے رہ سن، حوض کوثر سے کٹھے ہو سن، ہمیشہ قرآن اور اہل بیت ہمیشہ کٹھے رہ سن۔ این واسطے اہل حق جتنا ہی ہوئے اتنا دوہے چیزاں کٹھے مل دیں۔ اہل سنت دے اندر یہ دوہے چیزاں موجود ہیں، محبت اہل بیت بھی موجود ہے اور محبت قرآن بھی موجود ہے۔ کافی لوگ ہیں جو صرف قرآن کو پکڑے نے، اہل بیت کا دامن چھوڑ لیتے ہیں، گمراہ تھی گئے۔ آقا نے فرمایا دوہے کٹھے مضبوطی نال پکڑے سو تا گمراہ کہنا تھی سو۔ اور کچھ لوگ ہیں جنہاں صرف آپ کی تعریف کی تھی قرآن کو چھوڑ گئے، وہ بھی گمراہ تھی گئے۔ ہمیشہ قیامت دی صبح تک ہدایت دے اوے لوگ راسن جنہاں دے ہاتھ دامن قرآن بھی ہو سے اور دامن اہل بیت مصطفیٰ بھی ہو سے، ہمیشہ کٹھے راسن۔ اور کیمیں کٹھے ہیں؟ باویں دھڑ کر بلا بچا سر نیزے دی نوک تے ہاں، اور قرآن حسین کو جدا تک ہے نہیں دیا۔ مفسرین اور بڑے بڑے مورخین نے لکھے کہ جس وقت امام علی مقام دا سر مبارک نیزے دی نوک دیا قافلہ گزرے کوفے دے بازاراں دے وچوں، تے ایک مقام دی چھت دے ہوتے ایک قرآن دا قاری سورہ کہف شریف دی تلاوت بڑھا کرندا ہے، اور انہیں اے آیت جنہیں پڑھی ہے نا ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، نواز رسول کا سر مبارک اٹھائی آتے رک گئے، امام پاک کا سر مبارک اٹھائی آتے رک گئے، صرف رکا نہیں زندہ حسین زبان نال بولے، آواز نال فرمینے یا تالی القرآن اعجب من اصحاب الکہف والرقیم قتلی و حملی۔ امام نے سر مبارک کی جو آواز یہ دنیا دیتی رہ گئی ہے
کہ دل نال کہنی سر قرآن پڑھتا کر، اور آپ نے سر اقدس دے وچوں یہ الفاظ مبارک جاری تھے، اور آپ نے فرمایا یا قاری القرآن، اے قرآن دا قاری، اے قرآن مجید کی تلاوت کرن والا، ٹھیک میں پڑھتی رب سچ فرمائے کہ اصحاب کہف دا قصہ بڑا عجیب ہے اور اللہ کے نشانے میں بڑی نشانی ہے، لیکن ذرا باہر چھاتی پا حسین بغیر دھڑ دے نیزے دی نوک تے چڑھتے قرآن میں پڑھتے، سارا قتل تھی وہ اور نیزے دی نوک تے سوال تھی وہ، یہ اصحاب کہف کو زیادہ نشانی ہے۔ اور اصل جناب تلاوت چھوڑ گئے ہیں نا، اصل تو قرآن کو رکھ لیتے ہیں نا سائڈ پہ۔ آج بھی جڑے لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ قبر تھی قرآن پڑھتے بیٹھے، جڑے قرآن پڑھتے گئے قرآن ایسا صافی ہے، جے قرآن نال یاری نہیں ہے، جے قرآن نال محبت رکھی ہے۔ سونے فرمانا کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، سونے فرمایا جی میں زندگی گزرے سو، جڑے کردار گزرے سو، جڑے عملہ میں زندگی گزرے سو ہی حالت موت آسے، اور جڑی حالت موت آسے وہ حالت قبر تو اٹھ سو۔ امام سیوطی لکھے صحابہ دے وچوں ایک شخص نے ایک جگہ تے خیمہ لائے، خیمہ جو لائے نے جتا کل ٹھوکے نے تلو سورہ ملک شریف کی تلاوت دی آواز میں آیا، سورت ملک دی آواز ہے، صحابہ حضور کی خدمت پیش تھے، آقا تے زمین قرآن پڑھ دی بھی، اصلا فلان جگہ تے خیمہ لائے تو تلو سورہ ملک دی آواز ہے۔ حضور یہ نہیں فرمایا کیا پتہ کیا خبر کیا ہے کیویں، حضور ہر جہان دے نبی ہیں، حضور ہر عالم دے رسول ہیں، اور حضور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائیں ما من شیء فی السماوات والارض الا یعلم انی رسول اللہ، آقا فرمائیں جو کچھ آسمانہ وچے اور جو کچھ زمینہ وچے، زمین و آسمان دی کوئی شے ایسی نہیں جیڑی ساتھ نہ جان دی ہوئے کہ ایسا اللہ دے رسول ہے، ہر چیز ہم جان دی کہ ایسا اللہ دے رسول ہے، باقی زمین دے اندر بھی ہوئے۔ علماء اس کی حضور سورہ ملک کی آواز بھی آنی ہے، سرکار نے فرمایا اٹھا میرے ایک غلام دی قبر مبارک ہے، اے ظاہرین خوش تھی میں مزارہ تحاضری میں نہیں ہوں گی، اے سارا کچھ سوندے بن اور سارا کچھ دیدے بیٹھے۔ حضور غوث اعظم کا فرمائے میرا مرید مشرق ہوئے تو میں مغرب ہوا، میرا مرید میں کو فریاد کہے میں تک پہنچتا بھی ہوں، اگر ان کو ستر پوشی کی ضرورت پڑے لستر تو ہاں میں انہیں ستر پوشی بھی کرنا۔ اور آپ خود فرمائیں لولا لجام شریعت علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ مہرآباد شریف۔ محبت نال عقیدت نال سارے حضرات روشی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ سارا نبی بھی زندہ ہے تو نبی کو جڑے منع والے دنیا تو ٹر گئے، تو نبی کے وفادار دنیا تو ٹر گئے، نبی کے سچے غلام دنیا تو ٹر گئے، آج بھی وہ اپنے اپنے مزاروں میں زندہ ہے۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائیں اصل نے حضور کو غسل لیتا، میں شامل ہم، فرمائیں کہ میں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت اساں غسل لیتے درود و سلام پڑھتے، تدفین دا دل موقع آیا
مزار مبارک لحد شریف جلے سرکار کو اثر لٹایا فرمیدے میں کو شوق تھیا میں آخری حضور دے چہرے دی زیارت کر گیا فرمیدے میں جھکتے آقا پاک دے چہرے اقدس تو کفن شریف ہٹایا میں جو بٹھے یتحرک شفتہ حضور دے دوہ لب ہل دے پہ مزار شریف لاہور دے بعد سرکار دے لبہائے مبارکہ حرکت پہ کرنے فرمیدے ادنے تو اذنی میں اپنے کان قریب کی تو میں کہ سنا تو صحیح مدنی پڑھتے کیا پہ سنا تو صحیح عربی پڑھتے کیا پہ فرمیدے میں دلے اپنے کان قریب گھن گیا فسمیتہو یقولو اللہم اغفر لے امتی میں دل اپنے کان قریب گھن گیا مزار شریف دے اندر میں اپنے کان نال سنا کہ حضور یہ دعا پہ منگ دیں اے اللہ میری امت کو بخش دے اے اللہ میری امت کو بخش دے سونے فرمایا حیاتی خیر لکم وفاتی خیر لکم اور میری زہری حیات طیبہ بھی تو واسطے خیر ہے میرا پردہ فرماتے روضہ شریف ونجر بھی توڑے واسطے خیر ہے آقاؤں کی میں فرما تورد علیہ اعمالکم کل خمیس ہر خمیس تو اعمال میری بارگاہ پیش تھی میرا اصاب ہمیں روضہ شریف جو سوں توڑے پورے ہفتے دی کارکردگی سارے کول پیش تھی سے اور جمعرات علیہ جاڑے آج بھی تو پیشیدہ نہیں ہے نا آج بھی پیش تھی ورنہ نہیں ہے کہ ہر خمیس علیہ جاڑے تو اعمال میرے کل پیش تھی سے ما کانا من حسن اگر کوئی نیکی پیش تھی سے فحمدت اللہ علیہ میں اللہ دا شکر پڑھتا ہوں جنہا کوئی امتی دی نیکی پیش تھی یا رسول اللہ تو فلا امتی اے نیکی کیتی ہے اے نیکی کیتی ہے میں اللہ دا شکر ادا کرنا مولا تیری مہربانی ہے کہ سارے غلامہ کو ساری امت کو دا نیکی دی توفیق بخشا ما کانا من سیئات کہ اگر کوئی برائی پیش کی دے خدا نہ خواستہ اگر کوئی گناہ پیش کی دے فَأَسْتَغْفَرْتُ اللَّهَ لَكُمْ آقا نے فرمایا وال میں اللہ دی بار میں عرض کرنے مولا انہاں کو نہ دیکھ میں کو چا دیکھ انہاں کو بخش دے غلطی تھی کہ معاف کر دے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرمائے اتھائی توڑے واسطے خیر مانگتے ہیں اتھائی توڑے واسطے خیر مانگتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والا اور امام سیوطی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گال لکھی ہے اور موضوع میں خود آپ کو سمجھ نہیں آیا سین فرمائے بس جو اللہ تھا کہ وہ کوئی بیدہ بھی ذرا اچھا بولے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ در کا صدقہ گھر کا صدقہ اللہ علم نافع دی خیرات دے عشق رسول دی برات دے علمی تو وہ علم ہے جنہیں نال تعظیم نصیب تھی وے ادب نصیب تھی وے علم نال سنان نصیب تھی وے تو جڑا علم پاکاں کو دور کرے میں دا تے بندے کو آکر تے تکبر دے دا ونے تو جناب وہ علم تا نقصان دے والا علم ہے علم نافع دی نشانی ہے کہ جس طرح علم نافع سے اتھے محبت بھی ہو سے اور اتھے تعظیم بھی ہو سے اتھے ادب بھی ہو سے قبلہ علامہ صاحب نے گال کی تھی کہ قبلہ پیر سی زیادہ قرآن پاک پڑھنے ہونے صاحبزادہ والا شان حضور بابا سی فرید پاک فرمائے میرے بابا سی میرے پیر و مرشد سید مرشدی پیر حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائے میں بڑے ویلے جو وہاں جیرے ویلے وہاں جناب آپ قرآن کھولتے پڑھتے بیٹھے اور اے آل رسول کی نشانی ہے کہ آل کا زیادہ تعلق قرآن نہ ہو سے مولا علی پاک فرمائے نہ میں ہر آیت ظاہر جاننا ہر آیت باطن جاننا اور اے بھی جاننا سویرے کیڑی نازل تھی ہے شام کو کیڑی نازل تھی ہے اے بھی جاننا اور مولا علی پاک کا فرمان ہے اگر میں سورہ فاتحہ دی تفسیر لکھا آقا نے فرمایا میرے بعد میری امت سارے ان بڑا عالم علی ہے میرے بعد میری ساری امت بڑا عالم علی ہے اور مولا علی پاک فرمایا اگر میں سورہ فاتحہ شریف دی تفسیر لکھا 70 اٹھ کتاباں نال فوت تھی ونجن پر میں علی کو فاتحہ دی تفسیر ختم نہ تھی اور آپ کو پوچھا گیا کہ اتنا علم آپ کو کتوں ملے
مدرسے پڑھے ہوئے آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جنا حضور کو آخری غسل دیتا ہم نا تو سرکار دے پلکاں تے چند قطرے پانی دے بچ گئے ہم آقا پاک دے پلکاں دے اٹھتے ہیں جڑے قطرے پانی دے بچ گئے ہم میں وہ چوس کی دیا ہم جنہوں نے قطرے چوسے نہیں علم ٹھاٹھا کرا مرے جی زمین دے رستے جان دے آسمانہ دے ہوئے جان دے ایک یہودی آیا نا آپ کی خدمت ہے وہ تو آپ کو لوگ یہودی آتے بڑے سوالات کریں گے اور بڑے عجیب سوالات کریں گے اور انہوں نے جواب علی ہی دے سکتا ہے کائنات کے اندر بے کہیں کی کوئی ضرورت نہ آئی کہ ایسے انہوں نے مشکل سوالات ہوں گے ہم جنہوں نے منہ توڑ جواب مولا علی سی دیں گے ہم اور ایسے جواب دیں گے ہم کہ وہ دنگ رہ گئے ہم کہ مولا علی سی فوراً یہ نہیں فرمایا کل دے سے سن یا ول دے سے سن ایک یہودی ہے آتے آخر لگے حضور اے دساؤ تارا یہ دعویٰ ہے کہ تسا دے ہر شے سارے قرآن سے مولا علی پاک بالکل تسلی نال مطمئن تھی تے فرمایا میں تو ہوں یادا بیٹھا ہر چیز کا بیان اللہ قرآن کر چھوڑے خود فرمایا منزل اللہ علیہ الکتاب تبیان لکل شے اللہ فرمایا حبیبہ ساتھ تو وہ کتاب نازل کی تھی ہے جنہوں تے کل شے موجود ہے کل شے کا بیان ہے وہ تفصیل ہے کل شے ہر شے دی تفصیل ہے ہر چیز قرآن کے اندر بھلا رتبی والا یابسن الا فی کتاب مبین سینی سکی کا ذکر قرآن ہے ولا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین چھوٹی کل چھوٹی شے تے بڑی کل بڑی شے ہر شے قرآن میں موجود ہے اتنی گال روکتے ایک روایت ذہن چاہیے حضرت عبداللہ بن عباس دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائیں لو دعا علی اقال بعیر لوجدته فی کتاب اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں جنہاں دو مرتبہ سرکار کو سارا قرآن پڑھا او فرمائیں اگر میرے اٹھتے پیر بدھانا لی رسی گم تھی ونجے نا سب ہوئی قرآن بول یارو آپ سوچو کہ جنہاں کو حضور قرآن پڑھائے انہوں نے تو اے علم دی حالت ہے کہ اس سے رسے قرآن سے بول سکتے ہیں تو جنہیں تو خود قرآن نازل کیا ہوا انہوں نے علم دی کیا بات ہو سے لوگ گالی کرنے کہ ہار نہیں لگا میں کہ غلام درسی کو رہنے لگے صاحب قرآن عالم ما کان و ما یکون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہودی آکر لگا سی تو عرض دعویٰ کہ ہر شے قرآن ہے سی مولا علی پاک فرمائے میں تو ہونے آدھا بیٹا ہر شے قرآن ہے سی وہاں کسی میری داڑھی نے چند وار دواری داڑھی ہے گھاٹی مولا علی سی دی داڑھی پوری بھی ہے گنی بھی ہے جو تصویریں ہیں مولا علی سی دی داڑھی ہی کہنا ہے یہ غلط ہے مولا علی سی دی داڑھی پوری مٹھی ہے اور آپ دی داڑھی سینے مبارک تک ہے گنی داڑھی ہے اتنا پتہ تھا ہوں یہودی کو آپ نے پوچھتا کھڑے جو تاری گھاٹی داڑھی ہے وہاں کہ میری داڑھی ہے ویلی تاری داڑھی ہے گھاٹی کئی کہ چھوٹے چھوٹے ڈاڑے رکھتے ہیں سا علی سی ڈاڑے رکھنے تحمد علی سی مولا علی سی کی داڑھی کھنی ہے اور یہودی آخر لگا کہ میری داڑھی ویلی ہے چند وال ہے تاری داڑھی گھاٹی ہے اگر ہر شے قرآن موجود ہے تو تاری کھنی داڑھی تے میری ویلی داڑھی ان کا ذکر ہی قرآن ہے اور سنو باب مدینۃ العلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا مولا کائنات تاجدار حل عطا مولا کل مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرمایا ہاں تیری ویلی داڑھی کا ذکر ہی قرآن موجود ہے اور ساری کھنی داڑھی کا ذکر ہی قرآن موجود ہے وہ کسی کیلے مقام تے فرمایا 8ویں پارے میں وہ کسی پڑھو آیا تھا اندازہ لو جنہیں قرآن کو منے دے نہیں وہی آدھے قرآن دکھاؤ مولا علی پاک نے فرمایا والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ فرمایا اللہ کریم قرآن مجید نے فرمایا تیری زمین پاک ہوتی ہے اتر رب کے حکم نال انگوری چنگی جمدی ہے نباتہ باذن ربہ اگو اللہ سے فرمایا والذی خابثا جیڑی زمین خبیث ہوتی ہے لا یخرج الا نقدا اتھا تیرا تیرا نکل کر
اور میں تیری داڑھی یہی کھڑی ہے، ساری داڑھی یہی کھڑی ہے۔ علی قرآن نال ہے اور قرآن علی نال ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگلے جاڑے محفل میں آپ موجود ہوں، ایک عالم دین تقریر کرنے ہوئے، عالم دین سارا اپنا، میرے کو بڑا افسوس لگا، مولا علی سی نشان پڑے، حضور نے فرمایا علی تو سارا گران، میں کہیں دے تو کوئی شک ہی کہہ، مولا علی پاک نبی سی دے ویر ہیں، جناب ساری امت دے پیر ہیں۔ ایک گال کرتے فوراً ایک کرے ابو بکر کو کہنا ہے کہ سارا گران ہے، میں یہ گال کرنے ضرورت کیا ہے، سورے کو بندہ بیرا کیوں چلے۔ علی نشان پڑھتے صدیق پاک عمر پاک نشان گھٹاونے تو جہالت ہے، علم تھوڑی ہے، علم دی تھاک پلاونی ہے، شان اور سارے دی منو جی میں حضور ترتیب دیتی ہے، جی میں حضور شانہ دیتے نہ بدھاؤ نہ گھٹاؤ، شان تو نہ مکن دیے نہ پھٹن دیے، جیدی شان پڑھو نرالی بھی ہے تے عالی بھی ہے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر میں ہر کہیں دے احسان لا دیتے پر تیرا احسان خدا آپ لے، اور یہ جملہ کہنے بارے فرمائے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر تو میرا ایتری ساتھی ہے، حوض کوثر تو میرا ساتھی ہو سکتا۔ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما نفاق، انہوں نے فرمایا ابو بکر تے عمر دی محبت ایمان ہے اور انہاں دو نال بغض رکھنا نفاق ہے۔ اور آقا نے فرمایا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، اور جنت ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہو سے، سارا رفیق سارا عثمان ہو۔ اور مولا علی دا حق پکڑ سے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جیسا میں مولا ہوں گا علی بھی مولا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاحبی دربار صاحب تمام مزارات صدقہ اللہ کریم سب دی حاضری قبول فرماوے، فیضان تا قیامت جاری فرماوے، آستانہ عالیہ کو ہمیشہ سر سبز و شاداب رکھے، آستانہ عالیہ دا فیض تا قیامت جاری ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ ان دھرتی کو ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔